الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے، جس رب کائنات نے مجھے اور آپ کو دنیا کی تمام مصروفیات اور ان تمام جھمیلوں سے نکال کر اپنے گھر میں آنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ہدایت کا اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ میرے ایمانی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو زندگی کا قیمتی تحفہ دیا۔ زندگی کا یہ قیمتی سرمایہ میرے اور آپ کے پاس ایک پونجی ہے، جس کو لے کر ہم سب دنیا کے اس بازار میں آ کر تجارت کر رہے ہیں، اور بہت تیزی کے ساتھ زندگی کا یہ سرمایہ ختم ہو رہا ہے۔ زندگی کا ایک ایک دن گزر رہا ہے اور اس قیمتی سرمایے کے اندر کمی ہو رہی ہے، اتنا ہم اپنی اس دنیا سے دور ہو رہے ہیں اور اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں۔ سورہ حشر کی آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو اس آیت کے ذریعے دعوت فکر دی کہ یہ جو قیمتی سرمایہ زندگی کا تمہیں میں نے دیا، زندگی کے اس قیمتی سرمایے کو خرچ کرنے کے بعد تم نے حاصل کیا کیا ہے، کیا کچھ پایا تم نے زندگی کو خرچ کرنے کے بعد؟
کسی کو زندگی کے 40 سال ملے، کسی کو 50 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 70 سال. تو ایک انسان نے زندگی کے 40 سال 50 سال گزار دیے. 50 سال گزارنے کے بعد اس نے حاصل کیا کیا ہے؟ اسی کو قرآن کریم کے ذریعے پروردگار نے اعلان کر کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے اس کے پاس کیا تیاری ہے. اب کوئی آدمی اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھے، بڑا عقل مند کہے، اور وہ کہنے لگ جائے کہ جناب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں نے زندگی کے 40 سال 50 سال 60 سال دن رات محنت کی. 40 سال 50 سال کی محنت کے بعد میں نے ایک عالیشان مکان بنا لیا. میرے پاس سواری کے لیے کوئی گاڑی نہیں تھی. زندگی کے 40 سال 50 سال محنت کر کے ایک عالیشان گاڑی آج میرے پاس ہے. میرے پاس بینک بیلنس نہیں تھا، پراپرٹی نہیں تھی. تو میں نے زندگی کے 40-50 سال دن رات محنت کر کے آج اتنا بینک بیلنس بنا لیا، اتنی پراپرٹی میرے پاس ہے. اللہ کہہ رہا ہے، اے نادان، یہ جو کچھ تو بتا رہا ہے کہ میرے پاس آج اتنا بڑا بنگلہ، اتنا بڑا مکان، میرے پاس اتنا بینک بیلنس، اتنی پراپرٹی، کا یہ سب کچھ آج کے لیے ہے، یہ کل کے لیے نہیں ہے. یہاں کون سے کل کی بات ہو رہی ہے؟ جب سے میں نے اور آپ نے اس دنیا کے اندر آنکھ کھولی ہے، جب تک یہ آنکھیں کھلی ہیں، یہ سانس چل رہی ہے، یہ میری اور آپ کی زندگی کی آج ہے. یہ آنکھیں بند ہو گئی، سانسیں رک گئی، میری اور آپ کی زندگی کی کل شروع ہو جائے گی. اور یہ بات میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ من مات فقد قامت قیامتہ، کہ جس انسان کو موت آئی اس کی قیامت اب شروع ہو گئی. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ زندگی تم نے گزار دی، تو یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی زندگی میں اپنی موت کے بعد کے لیے کیا تیاری کی ہے. یہ دنیا تو فانی ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. تو اس فانی زندگی کے اندر رہ کر تم نے اپنی آخرت کی کتنی تیاری کی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ، کہ لوگو یہ دنیا اپنی پیٹھ پھیر کر تم سے دور بھاگ رہی ہے، وارتحلت الآخرۃ مقبلہ، اور آخرت اپنا منہ کیے ہوئے تمہارے قریب آ رہی ہے. وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، فرمایا ان دونوں کے یعنی دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی بیٹے ہیں، اولاد ہے. فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، کہ تم آخرت کے بیٹے بننا، آخرت کے طلبگار بننا، دنیا کے بیٹے نہیں بننا، دنیا کے طلبگار نہ بننا کہ تم اپنی زندگی کا مقصد ہی دنیا کو بنانے لگ جاؤ اور دنیا کو مقصد بنا کر اپنی آخرت کو بھول جاؤ. قرآن کریم میں سورہ کہف کے آخر میں رب کائنات نے فرمایا، قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. میرے محبوب آپ اعلان کر دیجئے، کہہ دیجئے، هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا،
کیا میں تم کو نہ بتلاؤں ان لوگوں کے بارے میں جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان میں، سب سے زیادہ خسارے میں؟ کون لوگ ہیں وہ؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی زندگی کی ساری کوششیں، ساری محنتیں، ساری تگ و دو دنیا کے لیے۔ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی اچھا کام کر لیا، انہیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے بڑی ترقی کر لی، اتنی پراپرٹی بن گئی، اتنا بینک بیلنس بن گیا، فلاں عہدہ مل گیا، فلاں ڈگری مل گئی۔ وہ اپنی جگہ اس خوش فہمی میں ہے کہ میں نے بڑی ترقی کر لی، لیکن اگر وہ اس کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے، اس کے تمام احکامات کو فراموش کر کے وہ گزار رہا ہے، تو اس انسان سے زیادہ گھاٹے اور نقصان والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں، اس دنیا کے اندر رہ کر اپنی آخرت کی تیاری کر لینا، یہ دنیا تمہاری ضرورت ہے، ضرورت کے بقدر اس کو استعمال کرو، اس کو حاصل کر لو، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری زندگی کا مقصد ہی دنیا بن جائے، کہ تم دن رات ایک ہی فکر میں رہو اور تمہیں تمہارا رب ہی بھول جائے۔ فرمایا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَاب، کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ آج عمل کا دن ہے، آج حساب نہیں ہے۔ آج عمل کر لو، جو کرنا ہے اچھا کرو گے، نتیجہ بھی تمہارے سامنے اچھا آئے گا، عمل اگر برا کرو گے نتیجہ بھی تمہارے سامنے برا آئے گا۔ یہ دنیا دار العمل ہے۔ آج جب ہم اپنی سوسائٹی پہ، اپنے معاشرے میں نظر ڈالتے ہیں، تو جب جائزہ لیا جاتا ہے کہ نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے یا بے نمازیوں کی، تو جواب آئے گا کہ بے نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ دوسروں کا حق مارنے والوں کی تعداد زیادہ ہے یا نہ مارنے والوں کی؟ تو معلوم ہوا کہ دوسروں کا حق مارنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن آج ان سے کوئی نہیں پوچھ رہا ہے کہ نماز کیوں نہیں پڑھی، زکوٰۃ کیوں نہیں دی، کسی کا حق کیوں مارا، کیوں؟ یہ دنیا دار العمل ہے اور حساب کی جگہ کہیں اور ہے۔ فرمایا وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عمل، اور کل حساب شروع ہو جائے گا، وہاں پھر عمل کا موقع نہیں ملے گا۔ قرآن کریم نے ایک مجرم کے احوال کو بیان کیا کہ جب ایک انسان اللہ کی عدالت میں مجرم ثابت ہو گیا کہ اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، اس نے بغاوت والی زندگی گزاری ہے، اپنے رب کے احکامات کو توڑا ہے، تو اب جب وہ دیکھے گا کہ اب تو پھنس گیا میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ التجا کرے گا، ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے ہمارے پروردگار، ہم نے سن لیا، دیکھ لیا، یقین آ گیا، فارجعنا، ہمیں واپس لوٹا دے، نعمل صالحا، ہم نے ایک عمل کریں گے، انا موقنون، کیوں؟ اب یقین آ گیا ہے۔ اب یہ مجرم یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ربا مجھے یہاں کچھ عمل کرنے کا موقع دے دے، میں کوئی نیک عمل کروں گا، کہہ رہا واپس بھیج مجھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ میں جس مقام پر، جس جگہ پہ آیا ہوں، یہ عمل کرنے کی جگہ نہیں ہے، عمل کی جگہ کہیں اور ہے، اس لیے وہ درخواست کر رہا ہے کہ ربا واپس بھیج دے مجھے۔ لو ان لی کرۃ، ہائے کاش ایک مرتبہ مجھے واپسی کا چانس دیا جاتا۔ کہا جائے گا نہیں، ایک ہی موقع دیا گیا تھا تمہیں، یہ جو ویزا تمہیں دنیا میں جانے کا دیا گیا تھا، اس پر سنگل انٹری ہے، یہ ملٹیپل ویزا نہیں کہ جب چاہو آؤ جب چاہو جاؤ، نہیں، کہا تمہیں ایک مرتبہ دنیا کے اندر جانے کا موقع دیا گیا، اب تم کیا کر کے آئے ہو، تمہارا سارا کا سارا ریکارڈ اب تیار ہو چکا ہے۔ اب فرمایا تمہاری زندگی کے ان اعمال کے مطابق تمہارے لیے یہاں پر فیصلے ہونے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو قیمتی سرمایہ مجھے اور آپ کو دیا ہے، اس قیمتی سرمایے کے متعلق مجھ سے بھی پوچھا جائے گا، آپ سے بھی پوچھا جائے گا۔ کائنات کے پیغمبر محمد عربی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، فرمایا انسان کے قدم رب العالمین کے سامنے سے ہل نہیں سکتے ہیں، انسان وہاں سے ہٹ نہیں سکتا ہے، حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ اس انسان سے 5 سوال کیے جائیں گے، 5 چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پہلا سوال جو اس انسان سے کیا جائے گا ان عمرہ فیما افناہ، میرے بندے میں نے تجھے عمر کا ایک طویل حصہ دیا تھا، زندگی کے 40 سال 50 سال 60 سال میں نے تجھے دیے، بتا زندگی کے وہ 60 سال کہاں گزارے تو نے، کیا کر کے آیا تو زندگی کے ان 60 سالوں میں؟ اور پھر فوراً دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلا، میرے بندے میں نے زندگی کے ان 60 سالوں میں جوانی کا ایک دور تجھے عطا کیا تھا، جوانی کے ایام تجھے دیے تھے، یہ بتا کہ جوانی کے وہ دن تو نے کہاں گزارے، کیا کیا تو نے اپنی جوانی کے اندر؟ اور پھر پوچھا جائے گا وعن مالہ من این اکتسبہ، کہ مال تجھے دیا کہاں سے کمایا، حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے، کسی کا حق تو نہیں مار کے آیا ہے، کسی کے اوپر ظلم تو نہیں کیا ہے، کسی کا خون چوس کے تو نہیں آیا ہے۔ آپ یہ کہے کہ میں نے تو بڑی محنت سے مال کمایا، دن رات محنت کی، خون پسینہ بہایا، حلال کی کمائی ہے، فوراً سوال ہوگا وفی مالہ، کہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ ہاں مال تو کمایا تو نے حلال طریقے سے، لیکن خرچ کہاں کیا؟ یہ مال پھر تو نے حلال کاموں میں خرچ کیا یا حرام کاموں میں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کیا یا اس کو ناراض کرنے کے لیے خرچ کیا؟ گناہ کے کاموں میں اس کو خرچ کیا یا نیکی کے کاموں میں خرچ کیا؟ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اور فوراً سوال ہوگا کہ جو کچھ تجھ تک معلومات پہنچی تھی، جو میرا پیغام تجھ تک پہنچا تھا، اس کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا؟ میرے ایمانی بھائیو، آج میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہمارا جو طرز زندگی ہے اس سے یوں لگتا ہے کہ شاید مجھے اور آپ کو کبھی یہ دنیا چھوڑنی نہیں، ہم نے ہمیشہ اس دنیا کے اندر رہنا ہے، جبکہ محبوب کبریا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ ما الدنیا للآخرہ الا ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع، کا قسم بخدا لوگوں اس دنیا کی مثال، اس کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنی انگلی سمندر کے اندر ڈبوئے اور پھر اپنی اس انگلی کو باہر نکالے، فَلْيَنظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، تو دیکھے کہ اس انگلی کے ساتھ کتنا پانی آیا ہے۔ کہ یہ جو انگلی کے ساتھ پانی آ گیا یہ دنیا ہے، اور جتنا پانی اس سمندر کے اندر بچ گیا یہ تمہاری آخرت ہے۔ تو پانی کے قطرہ بھی نہیں آئے گا بلکہ یہ انگلی تر ہو جائے گی۔ تو کہ یہ جو دنیا ہے یہ فانی ہے، یہ بہت مختصر ہے، اس فانی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو، برباد نہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، لوگوں اپنی زندگیوں کا جائزہ لو، محاسبہ کرو، سوچو کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر کیا کیا ہے، قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ پھر تمہارا محاسبہ کیا جائے، اس سے پہلے کہ پھر تمہارا حساب لیا جائے، پھر تم سے پوچھا جائے کہ بتاؤ تمہاری زندگی کے دن کہاں گزرے، تمہاری راتیں کہاں گزری، تمہاری صبح کہاں گزری، تمہاری شام کہاں گزری۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو بلاوا آئے اور ملک الموت انسان کے سامنے حاضر ہو جائے، پھر انسان کہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ آئے کاش تھوڑی سی مہلت مجھے مل جاتی، میں کچھ کر لیتا، نیک بن جاتا، لیکن پھر انسان کو ایک لمحے کے لیے بھی مہلت نہیں ملتی ہے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے خواب غفلت میں
سوئے ہوئے انسانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی، اور قرآن کریم کی آیات کو اشعار کے اندر اپنے انداز میں بیان کیا کہ جن میں انسان کو بار بار خبردار کیا گیا، انسان کو اس کی آخرت کی فکر دلائی گئی، انسان کو اس کی موت یاد دلائی گئی، اور انسان کو بتایا گیا کہ اے غافل انسان، غفلت کے پردوں کو چاک کر کے اپنے رب کو راضی کر کے آ جا، غفلت کی نیند مت سو جاؤ، غفلت کی زندگی مت گزارو، اپنے رب کو ناراض نہ کرو، رب کو راضی کرنے والے کام کرو۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، سونے والے اپنے رب کو راضی کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، کیا خبر تیری صبح ہونی بھی نہیں، کیا خبر صبح ہو تو ہو زیر زمین۔ اے غفلت کی نیند سونے والے، دن بھر اپنے رب کو ناراض کر لیتا ہے، دن بھر اپنے رب کی نافرمانیاں کرتا ہے، شام کو بستر پر آ کے توبہ کے بغیر اپنے رب کو راضی کے بغیر سو جاتا ہے، کیا معلوم صبح کو تیری آنکھ کھلے کہ نہ کھلے۔ ہزاروں لوگ ہیں جو شام کو صحیح سلامتی کے ساتھ سو گئے اور صبح ان کی آنکھ کھلی نہیں، ہمیشہ کے لیے ان کی آنکھیں بند ہو گئی۔ کہ کیا معلوم تمہاری صبح ہو بھی جائے، تم زمین کے اوپر نہیں بلکہ زمین کے اندر جا چکے ہو، اور لوگوں نے تمہارے اوپر مٹی کا ڈھیر لگا دیا ہو۔ موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی۔ اور یہی حقیقت اللہ نے اپنے قرآن کے ذریعے سے اپنے بندوں کو سمجھائی اور اعلان کر دیا، قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اے میرے محبوب، آپ میرے بندوں میں اعلان کر دیجئے، کہہ دیجئے میرے بندوں کو، ان الموت الذی تفرون منہ، بلا شبہ وہ موت جسے تم بھاگ رہے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ موت تمہیں ضرور آ ملے گی، ثُمَّ تُرَدُّونَ الى عالم الغیب والشہادہ، پھر تم سب کو لوٹایا جائے گا تمہارے اس پروردگار کے پاس جو تمہارے ظاہر کو بھی جاننے والا ہے، جو تمہارے باطن کو بھی جاننے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، وہ پروردگار تم کو بتلائے گا، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر کے آئے ہو، تمہاری زندگی کا ایک ایک عمل محفوظ کر لیا گیا ہے، وہ رب تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں بتائے گا۔ کل من علیہا فان، میرے محبوب آپ کہہ دیجئے اس کائنات میں ہر چیز نے فنا ہونا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف تمہارے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اسی کو سمجھایا کہ موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح تیری رگ رگ سے نکالی جائے گی، ایک دن تجھ پہ خاک ڈالی جائے گی، پہلوانوں کو پچھاڑا موت نے، کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے۔ فرمایا دنیا میں بڑی بڑی طاقتور قومیں آئی، بڑے بڑے پہلوان آئے، قوم عاد جیسی طاقتور قوم آئی، قوم سمود جیسی طاقتور قوم آئی، جن کا نعرہ تھا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ فرمایا وہ اس رب کی طاقت کو بھول گئے جس رب نے انہیں وہ طاقت عطا کی تھی۔ لیکن جب
موت آئی اور موت کا ایک جھٹکا لگ گیا، فرمایا ساری طاقت کا نشہ اتر گیا، موت سے وہ بھی نہ بچ سکے۔ فرعون جس نے نعرہ لگایا انا ربکم الاعلی، لوگو تمہارا سب سے بڑا رب میں ہوں، فرمایا جب موت کا ایک جھٹکا لگا، ایک ڈبکی لگی، خدائی کا نشہ اتر گیا، فوراً کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، اب میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ ہر قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، کہ ایک دن تم نے قبر میں جانا ہے اور پھر قبر تمہارے ساتھ وہی سلوک کرے گی، وہاں تمہارے ساتھ معاملہ ویسا ہی ہوگا جیسا تمہارا عمل ہوگا، جیسا عمل تم یہاں سے ساتھ لے کر جاؤ گے وہی تمہیں وہاں پر کام آئے گا۔ اچھا عمل لے کر گئے ہوں گے، نتیجہ وہاں پر تمہارے سامنے آئے گا اچھا، اور عمل اگر برا ہوگا نتیجہ بھی تمہارے سامنے برا آئے گا۔ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، ایک دن ہونا ہے تجھ کو موت کا شکار، کہ یہ دنیا بے وفا ہے، اس دنیا نے آج تک کسی سے وفا نہیں کی، اور قرآن نے بار بار انسان کو یہ حقیقت یاد دلائی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا میں بسنے والے انسانوں یہ دنیا دھوکہ ہے، دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، لہذا تم اس دنیا سے دھوکہ نہ کھاؤ، اس دنیا سے دل اتنا نہ لگاؤ کہ تم اپنے پیدا کرنے والے رب ہی کو بھول جاؤ۔ 4 دن کے ہیں یہ رنگ و گل، فی الخار ہے یہ دنیا، زندگی نام رکھ دیا ہے کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا۔ ہمیں 4 دن کی چاندنی ہے، یہ زیب و زینت، یہ جو ہے یہ ہری بھری کھیتیاں، یہ لہلہاتی ہوئی پہاڑیاں جو تمہیں نظر آ رہی ہیں، یہ اونچی اونچی عمارتیں، کہ یہ سب کچھ 4 دن کا ہے اور اس کے بعد یہ سب کچھ ختم ہونا ہے۔ انسان تو موت کا انتظار کر رہا ہے، آج ایک جا رہا ہے کل دوسرا جا رہا ہے، یا ہر انسان اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ دنیا فرمایا یہ تو ویٹنگ ہال کی طرح ہے، یہ بس اڈے کی طرح ہے، یہ ایئرپورٹ کی طرح ہے کہ ایک مسافر سفر پہ اپنی منزل کے لیے جب چلتا ہے کچھ دیر کے لیے بس اڈے پہ بس کا انتظار کرتا ہے، بس آ گئی اور انسان اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ کہ یہ دنیا یہ مٹنے کی جگہ ہے، انسان اس دنیا کے اوپر اس دنیا میں آ کر اپنے رب کو، اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کو بھول جاتا ہے، انسان کے اندر پھر غرور آ جاتا ہے، انسان کے اندر اکڑ اور تکبر آ جاتا ہے، اور کہنے والے نے کیا خوب کہا، ہم نے ایسے ہزاروں دیکھے جن کا معطر بدن تھا مشین چلن تھا، جب ان کی قبر کوہن کھودی گئی نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا۔ کہ دنیا میں ہزاروں لوگ وہ چلا کرتے تھے، جب چلتے تھے ان کی جسموں سے خوشبو آیا کرتی تھی، ان کے لباس میں کبھی سلوٹ نہیں آتی تھی، جب مر گئے دفن کر دیا گیا، جب قبر پرانی ہو گئی ان کی پرانی قبر کو کھودا گیا، فرمایا کفن کا کوئی دھاگا بھی نہیں اور نہ جسم کا کوئی حصہ بچا تھا، سب مٹی ہو چکا تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے تو اس دنیا میں مٹنے کے لیے آیا ہے، یہاں تجھے ہمیشہ رہنا نہیں، پھر تجھے اکڑ کس چیز کی، پھر تجھے غرور کس چیز کا، پھر تجھے گمنڈ کس چیز کا۔ میرے ایمانی بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کے اندر جو انقلاب آیا، جو انقلاب برپا ہوا، وہ کون سی طاقت تھی، وہ کون سی چیز تھی جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کے اندر کوٹ کوٹ کے بھر دی، اور اچانک ان کی زندگیوں میں ایسا انقلاب آ گیا کہ وہ جو کبھی راہزن ہوتے تھے وہ پھر صبح قیامت تک کے لیے راہبر بن گئے۔ وہ یہی چیز تھی، انہیں ان کی موت کی یاد دہانی کرائی گئی، انہیں قبر یاد دلائی گئی، اور انہیں پھر محشر کا میدان یاد دلایا گیا، اور پھر کتنے فکر مند ہو گئے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، امیر المؤمنین اللہ نے آپ کو کوئی ذمہ داریاں دی ہیں، لہذا لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا، کہیں اللہ کے یہاں آپ کی پوچھ نہ ہو جائے، تمہارے پاس کوئی جواب نہ بن پائے، اور کبھی اگر میری ضرورت پڑی مجھے بھی یاد کر لینا۔ ایک وقت آیا، امیر المؤمنین نے سعید بن عامر کو بلایا کہ سعید آؤ، میں تمہیں حمص کا گورنر مقرر کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا مجھے کس مصیبت میں ڈال رہے ہو، میں یہ ذمہ داری پوری نہیں کر سکتا ہے، میں تو دنیا سے کٹا ہوا انسان ہوں۔ کہا نہیں، تمہیں جانا پڑے گا۔ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص کا گورنر بنا کر بھیجا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک وفد قافلہ حمص سے مدینہ المنورہ آتا ہے، امیر المؤمنین سے ملاقات کی۔ جب یہ لوگ واپس جانے لگے، ان سے کہا کہ اپنے علاقے کے ضرورت مند اور غریبوں کی ایک فہرست دے دو تاکہ بیت المال سے کچھ رقم ان کے لیے میں دوں جس سے وہ اپنی ضرورتیں پوری کریں۔ جس وقت فہرست تیار کی گئی، پہلا نام جو اس لسٹ میں تھا، پہلا نام جو اس فہرست کے اندر تھا، وہ حمص کے گورنر سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کہا سعید گورنر بن کے بھی اتنی سادہ زندگی گزار رہا ہے۔ اور پھر جب اشرفیوں کی تھیلیاں بھری گئی، الگ سے ان کے لیے ایک تھیلی بھری، ہدیے کے طور پر ان کو دی۔ کہا جاؤ سعید کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ یہ امیر المؤمنین نے آپ کے لیے تحفہ دیا ہے۔ جب وہ قافلہ پہنچا، اشرفیوں کی تھیلی پیش کی، سلام بھی پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکل گیا۔ کہا بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا امیر المؤمنین کا انتقال تو نہیں ہوا؟ کہا نہیں، اس سے بڑی آفت آ گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جس دنیا سے میں بھاگتا تھا آج وہ دنیا میرے گھر میں آئی۔ بیوی نے کہا گھبراؤ نہیں، ہم اس کو غریبوں میں تقسیم کر دیں گے۔ وہ غریبوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد خود امیر المؤمنین مدینہ سے حمص پہنچتے ہیں، جامع مسجد کے اندر سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اب گورنر کو کھڑا کیا۔ کہا لوگو یہ تمہارے گورنر ہیں، کوئی شکایت؟ کہا ہاں ہمیں ان سے کچھ شکایات ہیں۔ کہا کیا شکایت ہے؟ کہا پہلی شکایت یہ، جب یہ شروع میں گورنر بن کے آئے اس وقت یہ جو ہمیں قرآن کی تعلیم دیتے تھے، مسائل کا علم سکھاتے تھے، اور اس کے بعد یہ ہمارے کام کرتے تھے، لیکن کچھ عرصے سے فجر کے فوراً بعد کہیں چلے جاتے ہیں، کچھ دیر کے بعد آتے ہیں۔ امیر المؤمنین نے پوچھا سعید کیا بات ہے، کہاں چلے جاتے ہو؟ کہنے لگے امیر المؤمنین کہنے کو تو حمص کا گورنر ہوں، میرے پاس اتنا مال نہیں کہ میں گھر میں کوئی خادمہ رکھوں، میری بیوی کچھ عرصے سے بیمار ہے، مجھے خود گھر جانا پڑتا ہے، گھر کے کام کرنے پڑتے ہیں، جو کچھ میسر ہوتا ہے وہ خود بھی کھاتا ہوں، بیوی کے سامنے بھی پیش کرتا ہوں۔ کہا اور کوئی شکایت؟ کہا یہ دن دن کو ملتے ہیں، رات کو غائب ہو جاتے ہیں، رات کو نہیں ملتے ہیں۔ پوچھا سعید کیا بات ہے، رات کو کہاں چلے جاتے ہو؟ اس وقت انہوں نے اپنی داڑھی کی طرف ہاتھ کیا، داڑھی پکڑ کر رونے لگے، کہنے لگے امیر المؤمنین دیکھ نہیں رہے ہو داڑھی سفید ہو گئی ہے، نہیں معلوم کب اللہ کا بلاوا آئے گا، کب موت کا فرشتہ آئے گا، اور پھر اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا سعید کیا کر کے آیا ہے زندگی کے اندر، میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ اس لیے دن مخلوق کے لیے رکھا ہے، رات خالق کے لیے رکھی ہے، رات رو رو کر اپنے خالق کو مناتا ہوں، دن میں لوگوں کے کام کرتا ہوں۔ پوچھا اور کوئی شکایت؟ کہا 6 دن کام پہ آتے ہیں، 1 دن غائب ہو جاتے ہیں۔ کہا کہاں چلے جاتے ہو؟ کہ امیر المؤمنین یہ راز میرے اور میرے رب کے درمیان تھا، میں اس راز کو کھولنا نہیں چاہتا تھا، لیکن لوگوں کے دلوں میں بدگمانی آئی ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا میرے پاس پہننے کا یہی ایک جوڑا ہے، اسی کو 6 دن پہنتا ہوں، 1 دن دھو لیتا ہوں، سوکھنے میں دیر ہو جاتی ہے، گھر میں بیوی کا کپڑا پہن کر کوئی چادر اوڑھ کے بیٹھ جاتا ہوں، نہیں آ پاتا ہوں۔ یہ فکر تھی انہیں آخرت کی، اور پھر اس درد کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ انہیں زندگی گزاری۔ اللہ نے انہیں دولت بھی دی، سب کچھ دیا، لیکن وہ دنیا میں کتنے بڑے مالدار بنے۔ عبد الرحمن بن عوف کو آپ دیکھیں، اللہ نے کتنا مال دیا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی آخرت سے غافل نہیں رہے، انہوں نے اپنی موت کو نہیں بھلایا، اپنی قبر کو نہیں بھلایا، محشر کے میدان کو نہیں بھلایا۔ میرے ایمانی بھائیو، ہمیں بھی چاہیے ہم اس دنیا کے اندر رہ کر
ہمیں پیدا کرنے والے رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ میں اور آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، نہ اپنی مرضی سے یہاں سے جانا ہے، آئے بھی اللہ کی مرضی سے، جانا بھی اسی کی مرضی سے ہے۔ عقل مندی اسی میں ہے۔ یہ جو بیچ کے چند سال ہیں یہ بھی ہم اسی کی مرضی کے مطابق گزاریں تاکہ ہماری دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔